آپ نے سنا، اور اس وقت کی ضرورت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ شریعت میں مداخلت کی کوشش کی جا رہی ہے، اور آئین سے، ہندوستان کے آئین سے جو ہمیں، اور صرف ہمیں نہیں بلکہ دوسری قوموں کو بھی جو آزادی دی گئی تھی، وہ آزادی مسلم صلی اللہ کے نام پر ہمارے اس سے وہ چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور رائے لی جا رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس پہ رائے دیجیے، اس پہ کہیے، بتائیے۔ ارے آج تک تم قانون پاس یا بینک میں بناتے رہے، اب تم جا کے ڈیجیٹل اس میں اور ویب سائٹ پہ اب تم رائے لے رہے ہو، لوگوں سے رائے لے کے تم قانون بناؤ گے۔ کہا جاتا ہے جینڈر جسٹس، ایکوالٹی، کہ برابری کے قانون، تو ہمیں جو قانون سے ہمیں جو آزادی ملی، تو ہمارے 90% لوگ سمجھ لیں، فوٹو وغیرہ لوگ نہ کھینچیں، وہ جو کھینچ رہے ہیں اس کو بند کر دیں، فوٹو وغیرہ دیکھیے بنائے، موبائل کا چھین لے، جو بھی ویڈیو بنائے۔ طلاق کے تعلق سے لوگ ایک بار میں یہ کہتے ہیں، دے دیتے ہیں، تو وہ 3 ہی طلاق مانی جائیں گے، اور یہ قرآن میں ہم اور شریعت میں کسی طور پر تحریف برداشت نہیں کریں گے۔ یہ پیغام آج شریعہ کا اس نظم کے تحت یہ بھی کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ منکروں، کافروں اور انصاف کی بات کرنے والوں، کہتے ہو کہ انصاف انصاف، ارے تمہیں 1400 سال بعد بھی یہ کہنے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ اگر تم انہوں میں ہتیا کرو گے تو تم جیل ڈالے جاؤ گے۔ 1400 سال پہلے اسلام نے اور کو وہ انصاف دیا کہ بچی زندہ درگور نہیں کی جائے گی، اور پراپرٹی میں اس وقت اسلام نے 1400 سال پہلے دیا۔ تمہارے ہاں آج بھی انصاف نہیں ہوتا، اور آج بھی جو زمین جوتنے والی ہے اس میں حصہ نہیں ملتا۔ تو جینڈر جسٹس کی بات تم مت کرنا، اور تمہارے منہ سے تو کسی صورت اچھی لگتی نہیں، پہلے اپنی والی کو انصاف دے دو۔ دال سستی نہیں ہوئی تم سے، دال 200 250 یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، کالا دھن لائیں گے، کالا دھن لائیں گے، کہاں سے لائیں گے؟ باہر سے۔ کالا دھن آ رہا ہے، اور 700 کروڑ لوگوں کو لائن میں لگا دیا اس میں، اور یہ کہا کہ 700 کروڑ لوگ جو ہے کالا دھن تمہارے پاس ہے، کالا دھن تمہارے پاس ہے، آؤ لائن میں لگو، تم جمع کرو۔ تم کہتے ہو انصاف تھا، تمہارے منہ سے انصاف کی بات ہرگز اچھی نہیں لگتی۔ اور سنو، یہ کہتے ہو، دیکھیے بنیادی بات سمجھ لیجیے، ہمیں جو اصول سمویدھان سے جو ہمیں ملی آزادی، اور یہ ہمیں کو نہیں ملی، بلکہ ہندوؤں کا اپنا ایک الگ قانون ہے، کرسچن کا اپنا الگ ہے، پارسیوں کا اپنا الگ ہے۔ تو سب کے قانون، اگر تم کہتے ہو کہ یونیفارم کرنا ہے، کامن کرنا ہے، تو کامن کرنے کا مطلب یہ ہے، ویسے تو یہ ہے کہ جو سامان ایک طرح کے لوگ ہیں ان کے اوپر ایک طرح کا قانون لاگو ہوگا، لیکن اگر تم اس کو یکساں کرنے کی، کامن کرنے کی بات کرتے ہو، تو تم نے جو دلتوں کو حق دیا ہے کیا اس کو ہٹاؤ گے؟ پچھڑوں کو جو تم نے حق دیا ہے، اور جو تم نے ان کو ریزرویشن میں جو مراعات دی ہے، کیا اس کو الگ کرو گے؟ اور نارتھ ایسٹ کے لوگوں کو جو کلچر کی آزادی ملی ہے، کیا اس کو تم ہٹاؤ گے؟ اور آدی واسیوں کے حقوق کو تم کیا چھینو گے؟ تم نہیں چھین سکتے، ہرگز نہیں چھین سکتے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ اور سمویدھان
آئین کا جو قانون جو بنایا گیا وہ اصولی قانون ہے، جو اصول ہے تو ڈائریکٹو پرنسپل سے وہ رد نہیں ہوگا. اور ڈائریکٹو پرنسپل کی بات کرتے ہو، دفعہ 44 کی بات کرتے ہو، اسٹیٹ یکساں قانون لاگو کرنے کی کوشش کرے گا تو یکساں قانون ویسے تو لاگو ہے ملک میں. دیکھیے 90% سول کے معاملات جو ہے وہ ٹرانسفر کا، جائیداد کا، اس کے معاملات وہ سارے ایک سے ہے. باقی اپنے رسم اپنے کلچر کے حساب سے لوگ الگ الگ طرح سے شادی بیاہ اس کو کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی تم نے اسپیشل میرج ایکٹ بنایا اور تم نے 100% وہ کر لیا. تو یہ باتیں لوگوں کو بہکانے کے لیے مت کرو اور یہ کوشش کرو کہ مہنگائی کم ہو جائے. لیکن اب مہنگائی کم کیسے ہوگی یہ دیکھ لو مسلمانوں، یہ دیکھو اس وقت کوشش ہوئی تھی اور ہتھیا کور کیا گیا تھا اور نسبندی کا قانون لاگو کیا گیا تھا. ایمرجنسی یا ایمرجنسی ہے، یہ اس سے بھی خطرناک ہے. تو اس وقت سے بھی قانون لاگو کیا تو کیا ہوا تھا؟ بریلی سے حضور مفتی اعظم ہند کے حکم سے تاج الشریعہ نے وہ فتویٰ دیا تھا اور کہا گیا تھا آئے کہ فتویٰ بدل دو. تو فتویٰ نہیں بدلا گیا بلکہ کہا گیا کہ وقت آنے پر حکومت بدل دی جائے. بھی یہی ہوگا، تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا. 100 کروڑ لوگوں کو تم نے پریشان کیا ہے، اب یہ لوگ تمہیں لائن میں لگا دیں گے انشاءاللہ. اور اللہ اکبر. شہزادے تاج الشریعہ، شہزادے تاج الشریعہ. آرٹیکل 144 میں جو یکساں سول کوڈ کی بات کہی گئی ہے، 44 میں جو یکساں سول کوڈ کی بات کہی گئی ہے، اور آرٹیکل 25 میں اور 14 میں آزادی کی بات کہی گئی ہے، اس پر صرف اس بات جو بتایا اس سے پہلے کہ جب دونوں میں ٹکراؤ ہوگا، ہندوستان کا آئین نے کہتا ہے کہ جب دونوں میں ٹکراؤ ہوگا تو ترجیح دفعہ وہ آرٹیکل 25 کو ہوگا. وہ اصولی ہے دفعہ 25 جس میں 29 پر 14 15 ان دفعات میں یہ اصولی ہے، یہ رائٹس ہے، یہ فریڈم جو دیا ہندوستان کے آئین نے. تو اور یہ جو دیا ہے تو یہ ڈائریکٹ پرنسپل سے یہ رد نہیں ہوگا، یہ اس سے ہٹے گا نہیں. تو اگر ڈائریکٹ پرنسپل طلاق آدمی کس وجہ سے دیتا ہے، یا تو غصے میں، تو دونوں غصہ ہوتے ہیں تو یہ تو باہمی سمجھداری سے دور کیا جا سکتا ہے. اور دوسرے یہ آتا ہے کہ غصے میں یا شراب کے نشے میں تو یہ اس میں عقل زائل ہو جاتی ہے. یہ تمہارا قانون بھی مانتا ہے، اس سے عقل زائل ہو جاتی ہے، پھر بھی تم اس کے اوپر لگاتے ہو قانون. یہ نہیں مانتے کہ شراب کے نشے میں تھا. تو ڈائریکٹ پرنسپل میں یہ بھی ہے کہ شراب بندی کرو تو پورے ملک میں شراب بند کرو. تم نے بند کرائی؟ ہرگز نہیں کرائی. تم نے بھگایا خلیج مودی کو، تم نے بھگایا اور ہزاروں کروڑ کی دولت لے کے مالیہ بھاگتے گیا. ڈائریکٹ پرنسپل میں یہ بھی ہے کہ کوئی ایک آدمی سارے ملک کی دولت جمع کر کے نہ بیٹھ جائے نہ بھاگ جائے. کیسے بھاگ گیا؟ تم نے کہاں روکا اسے؟ اور تم انصاف کی بات کرتے ہو، کہتے ہو کہ انصاف اسلام نے عورت کو وہ انصاف دیا. جو شادیاں ہوتی ہیں تو اس میں بھی ہمارے ہاں اصول یہ ہے، اجازت ہے کہ دوسری تیسری شادی کر لے، لیکن حکم ایک ہی کا ہے کہ دیکھو تم سے انصاف نہیں ہوگا. اگر انصاف تم نہ کر سکو تو دوسری مت کرنا، دوسری مت کرنا. تو حکم ایک کا ہے. اور تمہارے یہاں کیا ہے کہ جس نے شادی کر لی، دوسری شادی تو آپ کے یہاں ہے نہیں، لیکن سب سے زیادہ معاملہ وہ آپ ہی کے آگے ہے. لیکن جینڈر جسٹس کہتا ہے، سپریم کورٹ کا ہے کہ اس نے کیا کہا، دوسری عورت کو مرد کو کوئی سزا نہیں دی، بلکہ عورت کو کہا مسٹر کی تم نے دی یہ گالیاں ہو. اسلام نے انصاف دیا عورت کو کہ برابر کا حق دینا. اور تم نے دوسری بیوی کے بارے میں کیا کہا، کہا، مسٹر کہا، کنکوبائن کہا، تم نے دی یہ گالیاں. تو
اسلام نے 1400 سال سے یہ انصاف سے چلا آ رہا ہے. اور تو یہ سمجھ لو کہ ہم شریعت کے ماننے والے اور حقیقت میں شریعت جن پر لاگو ہے وہ سنی ہے، وہ نہیں ہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے. سبحان اللہ کی کیا رغبت کیجیے، وہ عبادت کی کیا بات کریں گے، ان کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہم سنیوں کا معاملہ ہے. عبادت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے والا ہے، لیکن اس کے لیے کوشش ہم کریں گے. تو تاج شریعہ فرماتے ہیں کہ نا سمجھ مرتے ہیں، یاد رکھو زندگی پہ یہ 4 دن کی زندگی پر یہ نا سمجھ جان دیتے ہیں. اگر تم نے ہمارے اوپر یہ بار بار کہا اور کچھ باتیں کہی تو ہماری زبان اگر کھلے گی تو یاد رکھنا اپنے کام کو تم اپنے ہاتھوں سے ڈھانپ دو گے اور کہو کہ تمہارے اگر ہم نے گنانے شروع کرے تو کہو کہ خدا سے یا اللہ یہ کام ہمیں تم نے کیوں دیے، یہ سننے سے پہلے چیز کیوں نہیں دی. اللہ کیا بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بات کچھ بہت ہو جائے گی. میں اپنے آپ کو روکتا ہوں بس انہیں چند جملوں پر. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ تو آپ لوگ اس مہم پہ اور اس کوشش میں کیا آپ لوگ ہم لوگوں کے ساتھ میں ہیں؟ بتائیے، آپ اٹھا کر جواب دیجیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دیکھ لو، یہ ہے نبی کے چاہنے والے، یہ نبی کی شریعت پر اپنی جان دے دیں گے. یہ حسین والے ہیں، یہ شریعت پر آنچ آنے نہیں دیں گے. چاہے کوئی ہو یہ حق ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا، اور ہم کسی کا حکم ماننے کے پابند نہیں. سنویدھان نے، آئین نے ہمیں یہ آزادی دی ہے، تو اس آزادی کا استعمال ہم کرتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں. تو ہمیں چھیڑو گا. تو بس انہی چند کلمات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. بس کہ ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ مسلک اعلیٰ حضرت مسلک اہل سنت پر سختی سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.